ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. وہی ذات جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان حسن کمال ساری کائنات کی خالق وہی ذات ہے، مالک وہی ذات ہے، رازق وہی ذات ہے. ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف اسی ذات کے لائق، حمد و ثنا اسی ذات کے لائق، عبادت کا ایک ایک رکن و قیام ہو اسی ذات کے لیے، رکوع ہو اسی ذات کے لیے، سجود ہو اسی ذات کے لیے. ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا اس خدائے واحد و یکتا بے مثل و بے مثال ذات کے لیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کو اپنے جملہ معاملات، چاہے وہ کاروباری ہوں، چاہے گھریلو ہوں، چاہے معاملات اپنے کاروبار کے ہوں، اللہ اپنے کرم اور فضل سے احسن طریقے سے پایۂ تکمیل تک پہنچائے. جو اپنے اولاد کے معاملات کے اندر الجھے ہیں، اللہ ان کے اولاد کے معاملات اپنے کرم اور فضل سے بخیر و خوبی جو ہے وہ اپنے ٹھکانوں تک پہنچا دے. درود اس کریم عظیم محبوب نبی مکرم شفیع معظم آپ کی ذات پاک پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہم گناہگاروں، خطاکاروں، سیاہکاروں پہ یہ خاص فضل و کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس پیارے محبوب نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا. اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کچھ حدود و قیود متعین فرمائی ہے کہ جن کے اندر رہتے ہوئے بندہ مومن مسلمان زندگی گزارنے کا پابند ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ اس نے پڑھ لیا، تو اب وہ اپنی مرضی کا ہر معاملے کے اندر خود مختار اور آزاد نہیں ہے. عبادات کے حوالے سے ایک بڑے اہم اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، وہ تھا حج. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاں ان کی جان کو آزمایا، وہیں ان سے ان کے مال کو بھی آزما لیا، اور پھر انتہا آزمائش کی جب آئی، کہا جان دے دی، مال دے دیا، کہا اب اللہ تمہیں آزما دے. اور جب مال سے آزمایا، جنہیں اللہ نے استقامت عطا فرمائی وہ اس میں پورے اترے اور سرخرو ہو گئے. جب وطن سے آزما لیا، وطن چھوڑ دیا، سرخرو ہو گئے. مال سے آزمایا، مال قربان کر دیا، سرخرو ہو گئے. اولاد سے آزمایا،
اور یاد رکھنا یہ جو اولاد کی آزمائش ہے یہ سب سے مشکل آزمائش ہے. بندے کی اپنی جان پہ آ جائے تو بندہ آسانی سے برداشت کر جاتا ہے. کس لیے؟ اولاد کی خاطر. ہر باپ سے پوچھ کے دیکھیے وہ نہ صبح دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے نہ اندھیرا دیکھتا ہے نہ اجالا دیکھتا ہے نہ صحت دیکھتا ہے نہ بیماری دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے. اور اگر میں یہاں چلتے چلتے سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں نا اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام، سمیٹے جا رہا ہے اس لیے میری اولاد کا کچھ بن جائے. اب یہ سمجھانا مقصد میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ میری کوشش ہوتی ہے سمجھانا. ہم اپنے اساتذہ کے پاس جب بیٹھتے ہیں ایسے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. اسی موضوع پہ جب بحث چلی کہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں اپنی اولاد کو کچھ اچھا بنا کے دے جاؤں، تو مجھے ایک اللہ کے بندے نے فرمایا بیٹا کیوں بنا کے دے جائے؟ کیا اس کی اولاد معذور ہے؟ جی. کہا کیوں؟ آنکھیں نہیں ہوتی، بازو نہیں، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، دماغ نہیں، کیا کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن سب کچھ ٹھیک ہے. کہا پھر اس کی سلیکشن غلط ہے. وہ جو ہاتھ مار مار کے ان کے لیے بنا رہا ہے نا کہ میں ان کے لیے یہ بھی بنا دوں وہ بھی بنا دوں وہ بھی بنا دوں، کاش کہ ان کے لیے یہ سب کچھ بنانے سے بہتر ہوتا انہیں کسی کام کا بنا کے چلا جاؤں کہ بجائے اس کے ان کے لیے جو تو بنا رہا ہے انہیں اتنا کامل بنا دے کہ انہیں یہ پھرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ اس قابل ہو جائے، انہیں قابل بنا جا، اچھا انسان بنا جا، ایک کامل انسان بنا کے جا. دیکھنا جن چیزوں کو تو دولت سمجھ بیٹھتا ہے وہ خود بخود ان کے قدموں میں آ جائے. اور اگر انہیں کامل انسان نہ بنایا، حلال حرام کی تمیز نہ دی، اچھی تعلیم نہ دی، اچھی تربیت نہ دی، چھوٹے اور بڑے کا اخلاق پیار محبت نہ سمجھایا، یہ تو میں نہیں فتوے دیتا کہ کیا بنیں گے، کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن ساری زندگی تیرے نام کے ساتھ دھبا ہو گئے. جو بھی بنیں گے نا لوگ ان کے کام دیکھ کر کہیں گے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اگر انہیں کسی کام کا ڈھنگ کا انسان بنا دیا، ایک کامل انسان بنا دیا، تو دیکھنا لوگ دیکھ کے پوچھیں گے یار یہ کس کی اولاد ہے، یار کمال ہے بھائی، بڑی محنت سے بھی بڑا اچھا انسان بنا دیا ہے بھائی، یہ کمال ہے، کیسا کردار ہے، کیسے اعمال ہے بھائی، کیسی گفتار ہے، تربیت کمال کی ہے بھائی. یاد رکھنا وہ بیٹا نہیں بول رہا، وہ باپ بولتا ہے. وہ جو عمل کر رہا ہے، وہ جو کردار دکھا رہا ہے نا، حقیقت کے اندر سر آئینہ یہ ہے، پس آئینہ اس کا باپ بول رہا ہوگا. ہاں یہ تو سر آئینہ ہے نا، سامنے ہے نا، معاشرے کے اندر کردار ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ کردار بنانے والا اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے. قلندر لاہوری سے پوچھ کے دیکھیے نا، اس نے یہی تو طرف نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مختر کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل، کہ وہ جو نوجوان تھا ابھی بچپنا ہی تھا نا، 12 سال کیا عمر ہے، 14 سال کیا عمر ہوتی ہے، بچپنا ہی تو ہوتا ہے نا، تو کیا کیفیت ہوگی. چند لمحوں کے لیے ذرا سوچ کے تو دیکھیے، کیونکہ آج ہم نے شروع کرنا ہے قربانی. قربانی کس کو کہتے ہیں؟ بڑا سمپل سا کوشچن ہے کہ قربانی کس کو کہتے ہیں. میں چند لمحوں کے لیے معانی بتانے سے پہلے اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر مفہوم سمجھ آ گیا تو پھر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوگی مولوی صاحب سامنے دسو قربانی کس نے دینی ہے. ہاں چند لمحوں کے لیے ذرا غور تو فرمائیں.
اللہ کا پیارا خلیل سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اللہ کے پیارے اسماعیل سرکار سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور قربان جائیں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی عظمت۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، میدان کے اندر آ رہے ہیں۔ اب ذبح سے پہلے باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے 23واں پارہ ہے سورہ صافات ہے، اس کے اندر اللہ نے اس گفتگو کو قرآن بنا کر اتار دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ یہ ساری ڈیٹیل پوری یہ وہ گفتگو ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی ہے، اور کہاں ہو رہی ہے؟ مینا کی اس وادی میں۔ ہاں ہاں ذرا سوچے تو صحیح، چند لمحوں کے لیے وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انہیں سرخرو فرمایا، کامیاب و کامران فرمایا، اٹھایا لے کے بیٹے کو میدان میں آ گئے۔ اللہ نے اب بیٹے کی بھی عظمت دیکھیے کہ باپ پوچھ رہا ہے، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہوں، کوئی لال کتاب نہیں، گھر جا کے کوئی پریشان نہ ہو۔ 23واں پارہ سورہ صافات اٹھا کے دیکھیے کہ باپ بیٹے سے فرما رہا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ چند لمحے سوچو تو صحیح، باپ اگر اللہ بے عین ہی جیسے اس نے قبول کر لی تھی سرکار اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی سرکار ابراہیم خلیل اللہ سے، اللہ اسی سنت کو بے عین ہی سیم پوزیشن میں، سیم ڈے پہ سیم پوزیشن میں کنٹینیو فرما دیتا کہ ہر سال 10 ذی الحجہ کو ہر باپ اپنے بیٹے کی قربانی دے گا۔ وہ جو آج یہ مسئلہ سوچ کے پوچھتے ہیں مولانا کتنا مال ہو تو قربانی ہوگی، مولانا کتنا سامان ہو تو قربانی ہوگی، اچھا گھر میں 5 افراد ہیں تو ایک کی قربانی کافی ہے نا، ہر ایک کو تو ضرورت نہیں ہے نا۔ اگر رب فرما دیتا کہ ہر باپ بعین ہی سے اپنے بیٹے کو انگلی سے پکڑ کر 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھ کے گھر سے چھری لے کر رسی لے کر میدان میں نکلے گا تو ذرا سوچ کے بتانا باپ پہ کیا بیت۔ دھڑیاں تے بہ گئی انبیاء دا ذکر کرنے والے مفتیو، خدا کا خوف کر لے گا، نبی نبی ہوتا، ہاں ہاں امتی امتی ہوتا، وہ انہی کے مقام تھے، ارے وہ انہی کے درجات تھے، وہ انہی کے منصب تھے جو پھٹا گئے۔ وہ پکڑے تو اور میں، ہمارے بیٹے کو اللہ نہ کرے کانٹا چبھ جائے نا تو ہم زمین الٹا کے رکھ دیتی ہیں، اپنی جان لڑا کے رکھ دیتی ہیں، کیوں؟ ہمارا بیٹا، ہمارا بیٹا۔ ذرا سوچ تو صحیح، تیرا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ سے کوئی زیادہ عزت والا تھا؟ ہاں ہاں، اور وہ بھی اگر اس ہسٹری میں گیا تو میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے کیونکہ میرے پاس وقت اتنا ہوتا نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ پورا پوائنٹ سمجھانے کی۔ وہ بیٹا جو بڑی دعاؤں، التجاؤں، منتوں، مرادوں کے بعد عمر کے آخری حصے میں ملا، یہ ہے وہ اسماعیل۔ ایک روایت میں 90 سال عمر ہے باپ کی تب بیٹا ملا، ایک روایت میں اس سے بھی آگے ہے کہ اتنی زیادہ عمر تھی جب بظاہر اولاد ملنے کے چانس ختم ہو گئے تھے، اللہ نے پھر بیٹا دے دیا۔ خالق تو وہ ہے نا، مالک تو وہ ہے نا، وہ جب چاہے جس عمر میں چاہے وہ تو بغیر باپ کے بھی بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ سرکار سیدنا عیسیٰ روح اللہ سیدنا مریم کو عطا نہیں کر دیا تھا، اور یہ تیری اور میری سائنس ہے نا کہ اس عمر کے بعد بیٹا نہیں ہوتا، وہ تو رب رب ہے نا،
وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے وہ کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ مالک ہے، بس اس کا اتنا ہی جاتا ہے کہ کن فیکون ہو جاتا ہے، وہ اتنا مالک ہے۔ جب آزمایا نا انہی خلیل اللہ کو، یہ خلیل اللہ کے دوست کا لقب ہے، یہ خلیل اللہ، اب وہ اللہ کا دوست۔ آزمائش دیکھو، وہ نمرودی آگ جلا رہے ہیں، کئی دن لگا دیے، کئی ہفتے لگا دیے، کئی ہزاروں لوگ لگا دیے، لکڑیاں جمع کر کر کے آگ جلا رہے ہیں۔ نمرودیوں نے پروگرام کیا بنایا کہ ہم استغفر اللہ العیاذ باللہ اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کو اس آگ میں ڈالیں گے۔ اب انہوں نے بڑی آگ جلائی، بڑی آگ جلائی۔ اب اس آگ کے جلنے کے دوران چھوٹے چھوٹے دو کردار ہیں، جن میں ایک کردار ہے ابابیل کا، ہاں ایک کردار ہے چھپکلی کا۔ ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ پاک نہ ملے تو بندہ فقیر اعظم ہے۔ یہ دو کردار ہیں، سینکڑوں میل دور سے آگ نظر آتی ہے، اتنی آگ انہوں نے پھیلائی ہے، دہکائی ہے۔ اب ادھر سے ابابیل اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر اڑتا ہے، دائیں والا بائیں والا جب سے ادھر جاتے دیکھتا ہے نا، یوں سمجھ لو، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ادھر انڈیا کا بارڈر ہے، سامنے آگ جل رہی ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ دوسرے پرندے نے اس سے پوچھ لیا، اس نے کہا پگلے دیکھتا نہیں آگ چل رہی ہے، اللہ کے نبی کو جلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں بے ایمان، تو میں اس کو بجھانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اتنا سا تو پرندہ ہے، یہ چڑیا سے بھی چھوٹا، اللہ آپ کو لے جائے نا تو بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کے دیکھنے کی وہاں آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتا نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ہاں یہ وہ ابابیل ہے۔ اگر اور قریب سے غور سے دیکھنا ہو نا تو اللہ کے گھر سے کبھی لپٹ کر دعا مانگنے کا موقع مل جائے نا حدیث کے اندر، ہاں تو غلاف کعبہ کے اوپر دیکھنا کہیں لپٹا ہوا یہ پرندہ نظر آئے گا۔ ہاں ہاں یہ وہ عظمت والا پرندہ ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ وہ ہے جس کو اللہ نے بھیجا تھا۔ مقام کو دیکھیے، وہ چل پڑا۔ کب بھیجتا ہے رب بھی جب دیکھتا ہے نیتیں، کردار، افعال، کہاں جا رہا ہے؟ کہاں دیکھتے نہیں آگ تہکا رہی ہے، میں اللہ کے نبی کے مخالف جنہوں نے آگ تہکائی ہے میں اس آگ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا دیکھ اتنا سا پانی تیری چونچ میں، ایک قطرہ وہ کئی کلومیٹرز ایریا کے اوپر پھیلی ہوئی آگ اس ایک قطرے سے بچ جائے گی۔ بس یہ سوچ کر ہم گفتگو کرتے ہیں، ہاں میں اتنی دور سے یہی سوچ کر آتا۔ اس نے کہا دیکھ مجھے بھی کہ نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، جو میرے بس میں تھا نا میں نے کر دیا، میرے اختیار میں جتنا پانی تھا، میری کیپیسٹی جتنی تھی، میری پاور جتنی تھی، میری حیثیت جتنی تھی، میرے مقام اور مرتبہ جتنا تھا، میں نے اپنی پوری طاقت توانائی لگا دی ہے۔ میں جتنا کر سکتا ہوں میں نے